عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والراحة وشيء من الدلجة. عبدالسلام ابن مطہر ہا کے فتحہ کے ساتھ مفعول کے وزن پر ہے، جیسے محمد. ان الدین یسر، دین آسان، یعنی اعمال دینی آسان. اور دین میں اسلام عہد کا ہے، مراد دین اسلام ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. اور جو دین کے معاملے میں بہت سختی کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا. لن یشاد فعل مضارع منفی بلند، مشادہ سے جو بات مفاعلت ہے، مصدر ہے ماخوذ، اس کے معنی ایک دوسرے کے مقابل میں شدت اختیار کرنا. اور مطلب یہ ہے کہ آدمی اعمال دین کے سلسلے میں رفق و نرمی کا طریقہ چھوڑ کر اشد کا طالب بن جائے. الدین ہمارے ہندی نسخوں میں تو منصوب ہے، اس لیے کہ لن یشاد کا فاعل احد مذکور ہے، لیکن عام نسخوں میں لفظ احد نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے کہ آگے دو روایتیں ہیں، الدین رفع کے ساتھ اور الدینہ نصب کے ساتھ. یہ دو روایتیں ہیں، اور اصلاً مشارقہ و مغاربہ کا اختلاف ہے. ایک روایت مشارقہ کے یہاں مشہور ہے، دوسری مغاربہ کے ساتھ. اگر دین مرفوع ہوگا تو لن یشاد فعل مجهول نائب فاعل ہوگا، لن یشاد فعل مجهول ہوگا اور الدین اس کا نائب فاعل ہوگا. اور اگر الدین منصوب ہو تو لن یشاد فعل معروف ہوگا اور فاعل محذوف ہوگا. الا غلبہ، دین غالب آ جاتا ہے، یعنی آدمی تھک جاتا ہے. ایک روایت ہے ان هذا الدین متین فاغلوا فیہ برفق، رواہ بزار کی روایت ان هذا الدین متین فاغل فیہ برفق فإن المنبت لا عربا قطع ولا ظہرا ابقا. منبت نبت سے ماخوذ، جس کے معنی قد. منبت وہ شخص ہے جو سواری کو دوڑا کر عاجز کر دے اور وہ گردن توڑ کر بیٹھ جائے. ایسا آدمی سواری سے ہاتھ دھو لیتا اور منزل تک نہیں پہنچ پاتا. ابن منیر وغیرہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو لوگ دین کے معاملے میں بہت غلو کرتے ہیں وہ عمل کے سلسلے میں آخر میں کوتاہ ہو جاتے ہیں. اعتدال سے کرتے رہنا چاہیے. فسددوا، تم طریق سداد کو اختیار کرو. مراد افراط و تفریط کے مابین کا راستہ، اعتدال اختیار کرو. وقارب، اور اگر پورا توسط اختیار نہیں کر سکتے تو قریب قریب ہو جانے کی کوشش کرتے رہو. بعضوں نے کہا قارب معنی ساعد. وابشر، اور بشارت کو قبول کرو.
اب شروع باب افعال سے بفتح الحمزہ وکسر الشین واستعینوا بالغدوۃ والروحہ. غدوہ سیر اول النہار وقیل السیر بعد الفجر الى طلوع الشمس. مطلب یہ غلس میں فجر ادا کرنے کے بعد جب آدمی سفر شروع کرتا تو تا طلوع شمس کا وقت غدوہ کہلاتا ہے. الروحہ رواح سے ماخوذ جس کے معنی السیر بعد الزوال شیء من الدلجہ. دلجہ کہتے ہیں آخر رات کے چلنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کسی مسافر کو خطاب کر رہے ہیں جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے. اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اوقات نشاط کی رعایت کرو. کچھ صبح کو سفر کر لو ٹھنڈے وقت میں، کچھ شام کو کر لو اور کچھ رات کے آخر میں. تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نشاط کے اوقات کی رعایت کرنا چاہیے. اس وقت کو بطالت میں ضائع نہ کرنا چاہیے، مشغولی میں گزارنا چاہیے. طالب علم کو بھی اوقات کا خیال کرنا چاہیے. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال باب الصلاۃ من الایمان. نماز ایمان کا شعبہ. علامہ جمال الدین ذیلی حنفی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب سے امام ابو حنیفہ پر رد کیا، یعنی امام صاحب اعمال کو ایمان میں داخل نہیں مانتے. بخاری نے ایمان صلاۃ کو ایمان میں داخل قرار دیا اور اس کو حدیث سے ثابت کیا اور منکرین پر رد کیا. حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے پوری کتاب الایمان میں ان تمام ہی لوگوں کی تردید کی ہے جو اعمال کو ایمان میں داخل نہیں مانتے ہیں. لیکن میں یہ بتا چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ اور اہل کلام جو محدثین سے اختلاف رکھتے ہیں یہ اختلاف سوری کے مشابہ ہے. سارے حضرات اعمال کو ضروری کہتے ہیں اور تارک اعمال کو مستحق عقاب بتاتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ حضرات محدثین اعمال کو ایمان کہتے ہیں، مکملات ایمان میں قرار دیتے ہیں، اور دوسرا فریق اس کو ایمان نہیں کہتا ہے. البتہ یہ بات ضرور دیکھنے کی ہے کہ کس کا اطلاق اقرب الی الکتاب و سنہ ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر محدثین کا قول راجح ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے اعمال کا ایمان ہونا بالتصریح ثابت ہے. جن لوگوں نے اس کو ایمان نہیں کہا وہ محض معتزلہ و خوارج کے فتنوں سے بچانے کے لیے نہیں کہا ہے، تعویل کی ہے، اور ان کی رائے میں اعمال کو مجاز ایمان کہا گیا. مگر محدثین کا طرز اگر اختیار کیا جائے تو کوئی اشکال نہیں. اعمال ایمان کے اجزائے مکملہ ہیں جن کے فوائد سے کمال فوت ہوتا ہے، ان کے اجزائے مقومہ نہیں ہیں جن کے وجود پر ایمان کا وجود موقوف ہے اور فوائد سے ایمان فوت ہو جائے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری قال وقول اللہ تعالی وما كان الله ليضيع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت شریفہ سے ثابت کیا ہے کہ صلاۃ ایمان کا جز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے تو فرمایا ما كان الله ليضيع ایمانکم، اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہاں ایمان بمعنی صلاۃ ہے، تو صلاۃ پر اللہ نے ایمان کا اطلاق کیا ہے.
یہاں پر سوال یہ ہے، یہاں پر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں تحریف واقع ہو گئی ہے اور اصل لفظ ہے یعنی صلاتکم لغیر البیت، اس لیے کہ طیالسی اور نسائی وغیرہ کی روایت میں صلاتکم الی بیت المقدس وارد ہوا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عند البیت سے مراد مکہ مکرمہ، اور معنی یہ ہے جو نمازیں تم نے مکے میں پڑھی ہیں وہ قبلے کی تحویل کی وجہ سے باطل اور ضائع نہ ہوں۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عند البیت صلاتکم کے متعلق نہیں ہے بلکہ لیزیہ کے متعلق ہے، اور معنی یہ ہے ما کان اللہ لیزیہ صلاتکم قبل استقبال البیت عند استقبال البیت، یعنی تم نے بیت اللہ کی استقبال کے امر سے پہلے جو نمازیں ادا کی ہیں وہ بیت اللہ کے استقبال کے امر آ جانے کے بعد ضائع نہ ہوگی، اس لیے کہ جو نماز جب پڑھی گئی اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے عند البیت کا لفظ دید و دانستہ ذکر کیا، اس پر اور یہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب نمازیں پڑھتے تھے تو اس میں اختلاف ہے کہ آپ بیت اللہ کا استقبال کرتے تھے یا بیت المقدس کا، اور اگر بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے تو آپ بیت اللہ کا استقبال کرتے تھے یا بیت اللہ کو اپنے اور بیت المقدس کے بیچ میں لے لیا کرتے تھے۔ بعض قول اول کے قائل اور یہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا استقبال کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قول مرجوح ہے، اس لیے کہ اس صورت میں تحویل قبلہ کا نسخ، تحویل قبلہ کو 2 مرتبہ ماننا پڑے گا کہ پہلے حضور بیت اللہ کی طرف توجہ کرتے پھر اس کو نسخ کر کے بیت المقدس کی طرف متوجہ کر دیا گیا، اور پھر جب آپ ہجرت کر کے آئے اور 16-17 مہینے گزر گئے تو پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ابن عباس سے صراحتاً منقول ہے، ابو عبید القاسم نے کتاب الناصر اور انہیں بھی حاتم نے اپنی تفسیر میں ایک روایت اسی مضمون کی مفصل نقل فرمائی، اور رہا تحویل قبلہ کا تکرار نسخ تو بھئی یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المکے میں ہوتے ہوئے بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے اور کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے بیچ میں لے لیتے تھے، جیسا کہ مسند احمد طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم کی بعض روایات میں تصریح ہے، مگر دونوں میں جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ اولاً آپ بیت اللہ کا استقبال کرتے تھے، اور جب مکے ہی میں بیت المقدس کو آپ کا قبلہ بنایا گیا تو آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن جب کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے بیچ میں رکھتے تھے۔ اور نسخ مرتین کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ 3 احکام میں 2 مرتبہ نسخ
واقع ہوا ہے۔ قبلہ لحوم حمر اہلیہ اور متعہ، اور بعض علماء نے اس پر مزید 3 کا اضافہ کیا، وضو مما مست النار، کلام فی الصلاۃ اور مخابرہ۔ یہ 6 امور ہیں جس میں بعض علماء نے 2 مرتبہ نصب مانا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن خالد قال بن زيد قال بن ابي اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ولما قدم نزل على اجداده وقال اقوالي من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا 17 شهرا وكان يعلم تكون تولد قبل البيت وانه صلى صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مقدس دار قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديث هذا انه مات قبل ان تحول الرجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم عن البراء، یہ براء بن عازب صحابی ابن الصحابی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال علی اقوالہ۔ یہ اور شک کے راوی ہیں ابو اسحاق سبیعی کو شک ہو گیا ہے، اور یہاں اجداد سے مراد ماں کی طرف کے اجداد ہیں، اور مراد عبد المطلب کے نانہالی لوگ ہیں، کیونکہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو عدی بن نجار کی خاتون تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مالک ابن نجار کے پاس قیام کیا، جو عدی ابن نجار کے بھائی تھے، اور بھائی کے ہاں قیام اپنے بھی یہاں قیام سمجھا جاتا ہے، اس لیے علاج دادی اور اقوال ہی کہہ دیا۔ آگے وہ بنارسی پاگل کہیں کر کسی کے بات کی جگہ ہے، جو بھی تم اس بات میں آؤ پیچھے بیٹھے۔ اگر کسی نے اپنا نام لکھ دیا ہے تو اس کی جگہ نہیں ہے، جو پہلے آئے گا وہ بیٹھے گا۔ یہ قاعدہ کلیہ اور یہ شرعی حکم ہے، منا مناق من سبق۔ نام لکھ کر کے فتنہ فساد کرتے ہیں، وقت پر آیا نہیں جاتا، نام لکھا ہوا کسی کے باپ کی جگہ الاٹ ہو گئی ہے۔ وإنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے کتنے مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی،
برائی میں حاضر کی روایت بخاری و مسلم میں تردد کے ساتھ 17 اور 17 وارد ہوا. مسلم کی ایک روایت میں 17 بلا تردد وارد ہوا اور بعض روایات میں 17 بلا تردد. اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں 18 ہے. اس کے علاوہ اور بھی روایات میں ظاہر یہ ہے کہ جس نے 17 کہا اس نے قصد کو پورا کر دیا، جس نے 17 کہا اس نے قصر کو ثابت کر دیا، اور جس نے دونوں کو سامنے رکھا اس نے تردد کے ساتھ کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، جس میں اختلاف ہے کہ تحویل قبلہ رجب میں ہوئی ہے یا شعبان میں ہوئی ہے، صلاۃ ظہر میں ہوئی ہے یا صلاۃ عصر میں ہوئی ہے. راجح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد قبیلہ بنو سلمہ تشریف لے گئے، بشر بن براء بن معرور کی واضح کی عیادت و زیارت کے لیے، تو اس وقت تحویل قبلہ ہوئی اور ظہر کی نماز. اور مسجد نبوی میں تحویل قبلہ کے بعد آپ نے سب سے پہلی نماز جو ادا فرمائی ہے وہ عصر کی نماز ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحویل قبلہ کے وقت نماز میں تھے یا نہیں، یہ اختلاف. واقعی ابن سعد وغیرہ نے لکھا آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، امامت کرتے تھے. یہی راجح قول اور جن لوگوں نے ذکر کیا کہ آپ نہیں کہ ان کا قول مردود ہے یا معول، اور اس کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، اس لیے تحویل قبلہ صلاۃ ظہر میں ہوئی اور اس وقت حضور نے ظہر کی نماز بنو سلمہ کی مسجد میں ادا کی تھی. مسجد نبوی میں ادا نہیں فرمائی تھی، لہذا آپ کے تحویل قبلہ کے وقت مسجد میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اس وقت نہیں تھے. واللہ اعلم. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَةً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت اسماعیل کا قبلہ، آپ کے آباء کرام کا قبلہ. اللہ تعالی شانہ نے آپ کی یہ تمنا پوری کی، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قبلہ بدل دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ احکام الہیہ نسخ واقع ہوتا ہے. یہودی اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نسخ ایک محال پر مشتمل ہے، ناجائز. اگر اللہ تعالی شانہ کو حکم ثانی کا پہلے سے علم تھا تو اللہ نے پہلے ہی سے حکم ثانی کیوں نہ دے دیا؟
اور اگر اللہ کو پہلے سے علم نہیں تھا تو نعوذ باللہ اللہ کی طرف عدم علم کی نہیں بتاتی۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ کو پہلے سے حکم ثانی کا علم تھا تو بدل لازم آتا ہے۔ جو اللہ کے حق میں محال بدا یہ ہے کہ پہلے سے بات ذہن میں نہ ہو اور بعد میں آ جائے ظہور اور رائے لم، یہ اللہ کے حق میں محال اس لیے کہ اس کو تو ہر چیز کا تفصیلی علم حضوری ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کو علم نہیں تھا تو اللہ کے لیے جہل لازم آتا ہے۔ تعالی اللہ عنہ۔ اہل اسلام کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ جو احکام نازل فرماتے ہیں بندوں کی مصلحت اس میں ملحوظ رکھتے ہیں۔ ایک زمانے تک ان کی مصلحت سے ایک حکم رہتا ہے، پھر انہی کی مصالح سے دوسرا حکم اتار دیا جاتا ہے۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ رکھا گیا تاکہ یہودیوں کی تعلیق ہو اور مسلمانوں کے دل میں یہ بات رہے کہ ہم نے ان کو قریب کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن جب اس تعلیق میں کوئی فائدہ نہ دیا اور مسلمانوں کے ذہن میں بات پوری طرح جاگزی ہو گئی کہ یہ تعلیقی عمل یہودیوں کے لیے مفید نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالی شانہ اس سلسلے کو ختم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے کہ آیا قرآن میں نسخ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ابو مسلم اصفہانی تو نسخ القرآن کا منکر ہے، لیکن کتنے ہی احکام قرآن کے ایسے ہیں جو منسوخ ہیں۔ انہوں نے یہی قبلہ کا حکم، پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر اس کو منسوخ کر کے پہلے بیت المقدس قبلہ، پھر اس کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ پہلا حکم ہے جو قرآن میں منسوخ ہوا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کان اول ما نسخ من القرآن القبلہ اخرجہ ابو عبید فی ناسخہ۔ اور اسی طرح سے پہلے متوفی عنہا کی عدت 1 سال تھی، والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی اور فرمایا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا جنگ میں 1 کا 10 سے مقابلہ ہو تو فرار کی اجازت نہیں، پھر اس کو منسوخ کر کے یہ کر دیا کہ 1 کو 2 کے مقابل میں جمع رہنا واجب ہو گیا۔ اگر اس سے زائد ہو تو فرار کی گنجائش۔ اس کے بعد پھر نسخ کی 4 صورتیں۔ نمبر 1 نسخ القرآن بالقرآن، نمبر 2 نسخ القرآن بالسنہ، نمبر 3 نسخ السنت بالقرآن، نمبر 4
نسخ السنت بسنت۔ اول تمام اہل حق کے ہاں بالاتفاق جائز، اور ثانی حنفیہ کے ہاں جائز، یہی مالکیہ حنابلہ کا ایک قول، شافعیہ کے راجح قول پر ناجائز، یہی مالکیہ حنابلہ کا دوسرا قول، اور ثالث اکثر حضرات کے یہاں جائز، شافعیہ کے قول پر ممنوع، اور رابع کی 4 صورتیں: نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ الآحاد بالآحاد، نسخ الآحاد بالمتواتر، نسخ المتواتر بالآحاد۔ پہلی 3 صورتیں بالاجماع جائز، اور چوتھی صورت میں اختلاف ہے۔ ظاہریہ جائز کہتے ہیں اور جمہور علماء ناجائز کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہاں کے بجائے کتاب التفسیر کے مناسب، لیکن نسخ کا تذکرہ بخاری شریف میں پہلی جگہ آیا تھا، اس لیے یہاں پر اس کو بیان کر دیا گیا۔ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی نماز جو ادا فرمائی وہ صلاۃ عصر ہے۔ اول صلاۃ صلاها منصوب ہے، اور صلاۃ العصر اس سے بدل ہے، اور بدل مبدل نہیں ہو، صلاح کا مفعول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے بیان کیا، عصر کی نماز تحویل قبلہ کے بعد مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ وصلی معه قوم فخرج رجل ممن صلی معه، ایک آدمی انہیں میں سے نکلا، صلی معه قوم، فخرج رجل، بعض روایات میں ان کا نام عباد بن نہیک آیا، اور طویلہ بنت اسلم کی روایت میں عباد بن بشر بن قیدی آیا، اخرجہ ابن مندہ۔ پھر تحویل قبلہ کے سلسلے میں 2 روایتیں، ایک براء بن عازب کی روایت اور دوسرے عبداللہ بن عمر کی وہ روایت کتاب الصلاۃ میں آئی۔ براء کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ ایک شخص نے اطلاع کی تحویل قبلہ کی، اور ابن عمر کی روایت میں کہ ایک شخص نے اہل قباء کو تحویل کی اطلاع کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے ہے کہ براء کی روایت میں خبر دینے والے کو معلوم الاسم ہے، عباد بن بشر بن لیکن ابن عمر کی روایت میں خبر دینے والے کا نام معلوم ہو سکا۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ بھی عباد بن بشر بن، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی اس کو تسلیم نہیں کرے، مگر حافظ صاحب کو خبر واحد کی شرح کرتے ہوئے ظہور ہو گیا، اور انہوں نے یہ لکھ دیا کہ براء کی روایت میں خبر دینے والے کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔
مجید. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں قیل من بنی سلمہ، لیکن ثواب یہ کہ بنو حارثہ طویلہ بنت اسلم کی روایت میں اس کی تصریح آئی ہے. اشہد باللہ کی تاثیر کا کلمہ فداؤ کما، وہ لوگ اب اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے. یہاں پر تحویل کی صورت طویلہ بنت اسلم کی روایت میں فتحول الرجال مکان النساء والنساء، مکان الرجال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شمال کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جنوب کی طرف بیت اللہ کو قبلہ بنا پھر گئے اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. یہاں پر پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان حضرات نے جن کو خبر پہنچی تھی وہ فوری طور پر ایک آدمی کے بیان پر اعتماد کر کے کیسے کعبہ کی طرف پھر گئے؟ بیت المقدس کا قبلہ ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت تھا. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا، اور بیت اللہ کے قبلہ ہو جانے کی خبر ایک شخص دے رہا تھا، خبر واحد زمین. حنابلہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ خبر واحد یقینی ہے، اور اس نے پہلی یقینی خبر کو خبر واحد یقینی ہے، لہذا اس کی بنیاد ہے ان مسجد والوں نے قبلہ بدلا. جمہور علماء کی مسئلے پر جواب کہ یہ خبر محفوظ بالقرائن، صحابہ کو معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے خواہش مند. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تحویل میں جب لوگ آگے سے پیچھے کی طرف آئے تو عمل کثیر پایا گیا. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بظاہر تو اس وقت تک عمل کثیر کی تحریم نہیں ہوئی، اور اگر ہو گئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کو مختصر سمجھا گیا. یہی صحیح جواب. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت عمل کثیر نہیں ہوا ہوگا بلکہ قدم آگے بڑھائے گئے ہوں گے، توقف کیا گیا ہوگا پھر آگے بڑھے ہوں گے، یہ بعید ہے. ہنگامے کے وقت میں اس طرح سے ہوتا نہیں، اور اگر ہوا ہوتا تو صحابہ جہاں اور باتوں کی حکایت کرتے ہیں اس بات کی بھی حکایت فرماتے ہیں. وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِمْكَانُ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا رخ کرتے تو یہودیوں کو اچھا لگتا تھا. وَأَهْلُ الْكِتَابِ، بیت المقدس ان کا قبلہ ہے. وَأَهْلُ الْكِتَابِ، یہ یہود پر رکھ ہے ان قبیلے عام علی الخاص. اور بعض کہتے ہیں کہ نصارہ مراد، اس پر اشکال یہ کہ نصارہ تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہوتے بیت اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نصارہ یہودیوں کے اتباع میں پسند کرتے ہیں.
بہرحال دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف، اور لیکن یہاں پر یہ اشکال کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ نے بڑی سخت دعوت، یہود کی خوش کرنے والی بات پر نصارہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ فلما ولوا وجهه قبل البيت انكروا ذلك، جب آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اعتراض کیا کہ اگر پہلے تم صحیح تھے تو غلط، اور اگر اب صحیح ہو تو پہلا غلط ہے، لیکن ان کا یہ اعتراض اور اشکال غلط، جب جو کیا گیا اللہ کے حکم سے کیا گیا، ہر عمل اپنے وقت میں صحیح تھا۔ مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، یعنی پہلے قبلے پر تحویل سے پہلے لوگ وفات پاتے اور قتل ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہودیوں نے شک میں ڈال دیا کہ اگر اب صحیح ہے تو ان کی موت غیر قبلہ پر ہوئی، اور اگر وہ صحیح ہے تو تم غلطی کرو، اس کا جواب ذات وقتلوا۔ کسی روایت میں یہ تصریح نہیں کہ کون قتل ہوا، لیکن اس زمانے میں اس کا اہتمام نہیں تھا، مسلمان بڑی قلت میں تھے، اس لیے یہ چیزیں ضبط میں نہیں آ سکتی۔ فانزل اللہ ما کان اللہ یضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتار تسلی کر دی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی جو تم نے ماضی میں نمازیں پڑھی وہ بھی صحیح، وہ صحیح ہیں، اور اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اور صحیح ہونے کی وجہ سے بتا دی گئی کہ وہ جس وقت پڑھی گئی اس وقت قبلہ بیت المقدس اور اللہ رسول کی رضا سے پڑھی گئی۔ یہاں مصنف نے کسی ٹکڑے کی وجہ سے حدیث کہ اس میں ایمان کے معنی صلاۃ جیسا خیالسی وغیرہ کی روایات میں تصدیق معلوم ہوا، صلاۃ کی معنی ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وعن الثواب ووفاه فحسنا في ذمته وكان يعلمه قال باب حسن اسلام المرء۔ امام بخاری رابط الاسلام کی روایت آیا کہ جو مسلمان بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی حالت پر مر گئے، ان کے بارے میں یہودیوں نے شک میں ڈال دیا کہ آخر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا اور خود تمہاری ماضی کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے کیا ہے نازل کی اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، نماز پڑھنا عمل حسن وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی مناسبت سے امام بخاری اس کے بعد باب حسن اسلام المرء ترجمہ منعقد کیا۔ بعینی یہی ترجمہ بخاری کے تلمید امام نسائی نے منعقد فرمایا۔ حضرت امام نے اس سے ایمان کی کم زیادتی کو ثابت کیا۔ دو چیزیں، ایک اسلام اور دوسرے اس کا حسن۔ حسن اسلام اصل اسلام سے اوپر کا درجہ ہے، فثبت التفاضل